بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری G8 قرآن کلاس کا یہ سیشن 40 کلاس نمبر 40، اور آج ہم جو مرکبات ہیں جو ہم سیکھ رہے تھے گرامر کے حوالے سے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہم نے 9 کوسچن اس کے مکمل کر لیے تھے۔ اور مرکب توصیفی، مرکب اضافی کے بعد آج کوسچن نمبر جو ہے وہ 10 ہم کریں گے۔ اور سوال نمبر 10 یہ ہے جی کہ مرکب جاری سے کیا مراد ہے، اس کے کیا قواعد و شرائط ہیں؟ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرکبات ناقص کی اقسام، ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی مرکب غیر مفید، غیر کامل اور غیر تام۔ مرکب مفید کے الٹ۔ تو اس کی تعریف مختصر یہ ہے کہ اس سے مراد دو لفظوں کا ایسا مرکب ناقص ہے یا مرکب غیر مفید ہے جس میں پہلا لفظ ایک حرف جر ہوتا ہے اور دوسرا ایک اسم ہوتا ہے، یعنی یہ مرکب میں پہلا حرف اور دوسرا اسم، تو ایک حرف اور اسم کا مرکب، اس کو ہم کہیں گے مرکب جاری۔ اور جیسا کہ شروع میں ایک دفعہ بات بھی ہو گئی تھی، قرآن کریم کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کے بارے میں آیا کہ یجرہ الیہ، کہ کھینچتے ہوئے۔ تو جرہ یجرہ، تو یہ لفظ یجرہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی ایکشن کار فرما ہے۔ تو مرکب جاری سے متعلق ضروری معلومات وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے حالت جر میں لے آتے ہیں انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو عربی گرامر ہے یا عربی کی جو اصطلاحات ہیں یا ان کے جو بیان کرنے کا طریقہ ہے، اس میں بڑے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور ان میں کئی نکات جو ہیں ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہی لکھا ہوتا ہے کہ کسی اسم پر داخل ہو کر، تو یوں سمجھیں کہ جیسے جب بھی اس طرح گرامر کی عربی کی باتیں ہوتی ہیں تو ابواب کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور باب کی جمع ابواب ہے۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، ابواب دروازے۔ تو یہاں پہ داخل ہونے کے لیے، یعنی کہ جیسے ایک محاورہ ہے نا کہ داخل ہونے کے میں ایک دروازے سے بندہ داخل ہوتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ یہ جو حرف جر ہے اس نے داخل ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اگلا لفظ ہے اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ ایک قسم کا دروازہ بن جاتا ہے اس کے لیے، کہ اس کے ساتھ اس نے اپنا تعلق قائم کر کے ایک مرکب شکل اختیار کرنی۔ یعنی ویسے اگر آپ کہیں کہ فی ریبن، فی ایک حرف ہے اور ریبن جو ہے ایک اسم ہے، تو را معنوی لحاظ سے را جو ہے یہ ایک دروازہ ہے، اس کے ساتھ جب اس نے ٹچ کیا، خواہ اس کا ظاہری ٹچ ہو، یعنی کہ الف لام اگر نہیں ہے تو ظاہر اس طریقے سے اس کا نہیں ہوگا، لیکن اس کے درمیان میں کوئی مکمل اتصال ہوتا، کوئی درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی اسم پر داخل ہو کر، یعنی کہ جو دوسرا لفظ تھا، جیسے میں مثال دی ہے کہ ریبن، را جیسے ایک معنوی لحاظ سے وہاں پہ ایک دروازہ، ایک باب ہے، ایک ڈور ہے، اور یہ جو پہلا حرف ہے اس نے وہاں پہ داخل ہوا، اپنا تعلق قائم کیا، اس کے ساتھ ایک مرکب شکل پیدا کی۔
تو یہ جو لکھا ہے کہ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے حالت جر میں لے آتے ہیں، حالت جر یعنی کہ کھینچ کر اس کو فرش پہ بٹھا دیتے ہیں، نہ تو وہ چلتا ہے نہ وہ کھڑا ہوتا ہے، نصب نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر ریسٹ کریں، تو انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے، حرف کی جمع حروف، اور اس کے مطابق جو ہے جارتن جو ہے اس کی جو اس کی تنوین اور اس کی دو نقطے جو تائے مربوطہ کے وہ ختم ہوئے اور وقف میں جارہ کہیں گے، ویسے جارتن، تو اردو میں اس طرح یہ چل جاتا ہے۔ حروف جارہ کو حروف جر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو چونکہ یہ جمع مکسر ہے حرف حروف، تو اس حساب سے اس کی جو صفت ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن دوسرا بھی چل جاتا ہے اردو میں کہ حروف الجر بھی کہہ دیں گے، حروف جر بھی کہہ دیں گے، اور ایک کو حرف جر، ایک حرف جر، مثلا ابھی بات میں نے کی تھی کہ فی، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ گو کہ یہ اس کے تلفظ میں یا اس کے لکھنے میں دو حرف آتے ہیں، فا اینڈ یا ملفوظ ہیں، اس میں مکتوب لکھے جاتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی جو کلمہ کی تین اقسام ہے کہ اسم فعل حرف، اس کے حساب سے یہ بھی جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ ایک بامانہ لفظ فی یا الہ یا آگے اس کی مثالیں ہوں گی، تو حرف جر۔ تو یاد رکھیں اس سے ایک یہ بھی ایک چیز پتہ چلی کہ حرف سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ اے بی سی یا الف با تا یا اس طرح دوسرے حروف ہیں، ایک وہ حروف تہجی ہیں، لیکن عربی میں اگر کوئی حرف ہے تو وہ ایک بامانہ کلمہ ہے، تو اس سے یہ وہ حدیث بھی سمجھ آتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک حرف کی قرآن کریم سے تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کا جو ہے نا اس کو ثواب اس کا ملے گا۔ تو وہ حرف کا عام طور پر لوگ جو ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے ایسے مثال کے طور پر اگر میں نے پڑھا الحمد، تو یہ الف لام ہا میم دال، یہ 5 حروف ہو گئے اور 50 نیکیاں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ الحمد جو ہے وہ ایک یعنی کہ لفظ ہے، حرف جو ہے بامانی لفظ کو کہا جاتا ہے نا کلمہ کو، تو الحمد جو ہے وہ ایک حرف ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الف لام میم کا بتایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ الف جو ہے ایک حرف ہے اور لام ایک ہے اور میم ایک ہے۔ اب اگر حروف مقطعات کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے شروع سے ہی، تو اگر اس کو ان کے اندر بامانہ لفظ کلمات چھپے نہ ہوتے تو آپ یہ نہ فرماتے کہ یہ 3 حرف ہیں، یہ ایک حرف نہیں، کیونکہ ظاہرہ سے پتہ چل رہا تھا کہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، تو مراد ہے کہ ان کے پیچھے جو کلمات چھپے ہوئے ہیں الف سے، وہاں پہ مراد لی جاتی تھی صحابہ میں، اور اس وقت جو تھے، اور اس وقت ہم نے اس کو مزید کھول کے جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے علم کلام میں اس کو واضح کیا گیا ہے، تو الف سے انا، لام سے اللہ، اور میم سے عالم، ان اللہ عالم، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے۔ تو بامانہ جو لفظ ہے اس کو کلمہ اور وہی وہ حرف ہے، کیونکہ یہ دیکھیں فی یہ ایک بامانہ ہے، اس حالانکہ دو اس کے ہر حروف تہجی کے لحاظ سے دو اس کے اندر ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ حتی یا الہ، تو اس کے اندر تو 3 حروف چھپے ہوئے ہیں، اور حتی میں تو 4 ہیں کیونکہ تا مشدد ہے، تو یہ بھی ایک اور غالباً اس کلاس کے شروع میں ایک حوالہ بھی میں نے پیش کیا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ حرف سے مراد ایک بامانہ کلمہ ہے، اور وہ حدیث جو ہے اس کو اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ مرکب جاری میں پہلے حصہ کو اصطلاحاً جار یعنی جارن جار کھینچنے والا، اور دوسرے حصے کو مجرور کہا جاتا ہے، یعنی جیسے تھا نا مضاف مضاف الیہ، تو یہاں پہ جارن کھینچنے والا، یعنی اس نے یہ جو حرف ہے اس نے اگلا جو لفظ تھا اسم، اس کی آخری اعرابی حرکت کو جو کھینچ کر اس نے اس کو نیچے بچا دیا ساتھ،
تو جار اور مجرور، دوسرے لفظوں میں جار و مجرور، یعنی پہلا جو اس کا پارٹ ہوگا، پہلا حصہ مرکب اس طرح کا جار کہلائے گا، و اور مجرور وہی مضاف الیہ یا جیسے منصوب یعنی مفعول کے وزن پہ، اس پیٹرن، اس سانچے، اس ڈائی میں. تو جار و مجرور سے مرکب جاری وجود میں آتا ہے، جاری وجود میں آتا ہے. اب حروف جارہ جو ہیں وہ عربی زبان میں 17 ہیں، 17 ہیں، جن کو یاد رکھنے کے لیے یہ والا نیچے جو شعر ہے بہت ہی مفید ہے. جیسے تجوید کے بعض قواعد کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں کچھ لفظ یا بعض وہ فکرے یاد کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حروف قمریہ کہ جس میں لام کو واضح طور پر پڑھا جائے گا اور اس کا ادغام نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ ابغی حجہ کا وقف عقیمہ، اس کے اندر سارے وہ 15 حروف شامل ہیں جن میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اور اسی طریقے سے باقی جو بعض حروف شدیدہ جو تھے ان کے بارے میں جب بات کی تھی، ان کا اسی طریقے سے بعض اس طرح کلمات بنے ہوئے ہیں قلقلق والے حروف. تو یہ جو شعر ہے کہ جس میں با و تا و کاف یعنی واو جو ہے وہ ملانے کے لیے حرف ربط، تو کہتے ہیں کہ شروع سے اگر حروف تہجی شروع سے دیکھیں تو الف کو باقی کریں، الف کو نکال کے تو ظاہر سٹارٹ با سے ہوتا ہے. تو با و تا و کاف و لام و واو و منذ و مذ خلا. تو اس طریقے سے یہ پہلا مصرع. پھر ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو 17 کو ویسے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا کہ سوچ سوچ کے پڑھنا پڑے گا، لیکن عام طور پر جو یاد کر سکتے ہیں اگر وہ یہ 10-20 دفعہ دہرائیں تو وہ یہ یاد ہو جائے گا. اور پھر ان کو ایک یہ نہیں بھولیں گے کہ کون کون سے ہیں ان میں. اس لیے یہ 17 جو حروف ہیں ان میں سے جو 6 حروف ہیں وہ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئے. تو قرآن کریم میں کل 11 حروف جر استعمال ہوئے ہیں. 11 حروف یہ جو اوپر والے 17 تھے ان میں یہ جو استعمال ہوئے ہیں 11 وہ یہ ہیں جن کو نیچے لکھا گیا ہے: با تا کاف لام واو من فی عن علا حتی الا. یہ 11 ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اور باقی جو ہیں وہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. اور ان میں سے جو 6 جو استعمال نہیں ہوئے، ایک بڑا مشہور آپ کو یاد آیا ہوگا کہ جب یہ حدیث بیان فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سے زمین و آسمان تخلیق ہوئے ہیں یہ نشان جو ہے کسی کی صداقت کے لیے نہیں دکھایا گیا اور یہ ہمارے مہدی کی صداقت کا نشان ہے. تو اس میں منذ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس وقت سے لے کر، منذ سنس دیٹ ٹائم، منذ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرف جر جو ہے وہ اس میں استعمال کیا ہے. جو دار قطنی کی حدیث ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے، مفہوماً میں نے جلدی سے آپ کو بتا دیا. تو یہ جی حروف جو جر ہیں 11. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تلفظ کے لحاظ سے ان کی لکھائی کتابی شکل میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حرف والے حروف جر جو ہیں وہ 5 ہیں. تو جس میں آپ دیکھیں کہ بی ہے، یعنی با جو اوپر لکھا تھا نا کہ با تا، تو بی اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ آئے گا، یہ فکسڈ ہے بی. نہ یہ بو ہو سکتا ہے نہ یہ با ہو سکتا ہے. اگر اس نے با مانا ہم نے اس کو حرف سمجھنا ہے تو بی ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے اس بی کا، یعنی کہ اس حرف جر کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ سب سے پہلا جو بامانہ کلمہ قرآن کریم میں ہے وہ یہی ہے، یعنی بسم اللہ. جیسے آپ دیکھیں کہ بی اور ساتھ اسم تھا، بسمی ملا کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کریم کا جو آغاز ہے یہ اس سے ہوا ہے. اور اس کے اندر بہت سارے صوفیانہ نکات بھی ہیں، اشارات بھی ہیں کہ یہ مائیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بعض جو جگہ پہ اس میں اشارے بھی کیے گئے ہیں کرامت الصادقین کتاب میں. تو چلتے ہیں آگے کہ بی کے بعد تا ہے، پھر کاف کا، اور پھر لی
کے لیے، جیسے للہ، اور بی کی بسم اللہ کی میں نے مثال دے دی، بالغیبی جیسے یؤمنون بالغیبی، تا جو ہے یہ ایک ایسا حرف جر ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر یہ آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، سورہ انبیاء میں، اور ایک دو اور جگہ، بہرحال 5-6 مرتبہ جہاں پہ بھی استعمال ہوا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی قسم کھانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں جیسے بی ہے، کا ہے، لی ہے، وہ کسی بھی اسم کے ساتھ آ سکتے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں، قرآن کریم میں ان کا استعمال ہے، لیکن تا جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ بس قرآنک عربک میں ہمیں ملتا ہے۔ عام جو زبان فصیح و بلیغ، اگر کوئی ماڈرن سٹینڈرڈ عربک ہے یا کوئی اور، اس کے اندر ہمیں یہ نہیں ملتا، بلکہ یہ قرآن کریم کی خاص ایک تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مختلف قبائل تھے، کسی قبیلے کی لغت کے اندر یہ تا بھی قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، تو کیونکہ قرآن کریم میں اس طرح کے تمام جو اشارات یا استعمالات پائے جاتے ہیں کہ بعض قبائل جو تھے ان کی لغت کسی قبیلے کی کئی الفاظ شامل کیے گئے ہیں، کئی کسی کے، اور یہ اس کے اندر قرآن کریم میں ایسی استعمالات ملتے ہیں۔ پھر کا کی میں نے مثال دی، کمثلی، جیسے کمثلی الذی استوقد، پہلے جو فرسٹ سیکنڈ رکوع ہے سورہ البقرہ کا، اس میں۔ پھر لی عام طور پہ بڑا مشہور، الحمدللہ، اور سینکڑوں مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے۔ پھر وا جو ہے یہ قسم کھانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ آخری جو صورتیں ہیں اس میں تو یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، والفجر والعصر والتین والزیتون والضحی والشمس والضحى، تو بہت دفعہ یہ واو جو ہے قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو آپ کے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے وہ یہ کہ ان میں واو کے علاوہ چار حروف، یہ جو بی، تا، کا، لی، یہ جو 4 حروف ہیں یہ اسم کے ساتھ متصل ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے شروع میں اس کے یہ علیحدہ نہیں ان کو رکھا جا سکتا، بلکہ جو اسم اس کے بعد میں آنا ہے، یعنی جو اسم مجرور ہونا ہے اس کے شروع میں یہ لگ کے اس کا حصہ بن کے تو یہ لفظ بنتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بسمی کی مثال دی تھی، بسمی، یہ با جو ہے وہ اسم کے اندر داخل ہوا، وہی دروازہ اس میں داخل ہو کے اس نے اس کے ساتھ ایک مرکب بن گیا، بسمی۔ تو پہلے ہی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے کس کلمہ سے شروع ہوا ہے، حرف جر سے، پہلا مرکب جاری کی پہلی مثال کیا ہے، بسمی، سمپل آنسر ہے۔ اور اب دیکھیں بی سے بالغیبی، تا سے تلہی الف کے ساتھ مل گیا، اور کمثلی کا میم کے ساتھ، لام کا للہ، لیکن وا جو الفجر علیحدہ بھی اور وا علیحدہ، تو واو جو ہے یہ جوائن نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض حروف ایسے ہیں جو بیک سے اگر کوئی لفظ ہو، جیسے ہوا تو اس میں ہا کے ساتھ جوائن ہو گیا، لیکن واو آگے جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ جوائن نہیں ہو سکتا، اور بعض حروف ایسے ہیں جو درمیان میں نہیں آ سکتے۔ تو بعض جو ہیں وہ تینوں شکلیں قبول کر لیتے ہیں، تینوں حالتوں میں وہ حصہ بن جاتے ہیں کسی لفظ کا، لیکن بعض درمیان میں آتے ہیں، آخر میں یا نہیں آتے، تو اس طرح کی مختلف ہمیں ملتی ہیں چیزیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی کہ اگر حرف جر کے بعد کوئی اسم الف سے شروع ہو تو وہ ہر صورت میں لکھائی میں قائم رہتا ہے سوائے حرف جر لی کے۔ لیکن پہلے جو لفظ تھے جیسے بالغیبی اور تلہی اور کا، اس کے بعد اگر کوئی ایسا حرف آ جائے، مثال کے کوئی لفظ آ جائے جو الف لام سے شروع ہوتا ہو یا مشدد ہو یا الف اس کے ہو، تو الف اس کا قائم رہتا ہے۔ جیسے اگر قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ملے گا جس میں اگر کوئی حرف جر ہے تو اس کے بعد
ایسا آپ کو ملے گا کہ الف لام جو ہے وہ قائم رکھا گیا. آگے مثالیں آئیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. سوائے حرف جر لی کے کہ اس کے بعد آنے والا الف لکھائی میں قائم نہیں رہتا، جیسے لی اور اللہ. اب اس کو اگر لی کے بعد الف کوئی آ جائے تو الف جو ہے اس کو لکھا نہیں جاتا. جیسے آپ دیکھیں للہ. اور اگر ہم قرآن کریم میں چلیں، جیسے میں نے شروع مثال دی تھی، تو یہ دیکھیں اس میں اصل لفظ تھا المتقین. یہ لفظ تھا المتقین، لیکن لی شروع میں آ گیا تو للمتقین الف غائب ہو گیا. باقی پہ ہر جگہ پہ ایسی چیزیں ہوں گی الف غائب جو ہے وہ نہیں ہوگا. جیسے اب یہ دیکھیں یہ الآخرہ با لگ گیا، الف قائم رہا. اس نے با کو لام کے ساتھ نہیں ملا، لیکن یہاں پہ الف جو ہے یہ اس میں کامل اس کا اتصال ہے، یہاں پہ ہمیں یہ چیز نہیں ملتی. اور باقی سب جو ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی. تو یہ پوائنٹ تھا آپ کا کہ حرف جر کے بعد کوئی اسم الف سے شروع ہو تو یا الف اس کے اندر ہو تو وہ ہر صورت میں لکھائی میں قائم رہتا ہے، سوائے حرف جر لی کے جس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. آگے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی واو جارہ کی، کہ واو جو بطور جر استعمال ہوتا ہے، لیکن واو ہمیں پتہ ہے کہ واو ربط کے طور پر اور عطف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ملانے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے. تو اس میں یہ بنیادی نقطے سمجھ لیں کہ واو جارہ کے بعد صرف اسم آ سکتا ہے، یعنی مرکب جاری جو ہے یا مرکب جری یا جاری، اس میں حرف جر کے بعد اسم آئے گا تو پھر یہ مرکب بنے گا. لیکن اور یہ واو اس میں شامل ہے، 11 جو حروف ہیں. لیکن واو کا ایک اور فنکشن یہ ہے کہ واو جو ہیں وہ حروف عطف بھی عاطفیہ بھی ہیں، تو واو عطف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کلمہ کی تینوں اقسام جو اسم فعل حرف ہے ان سے پہلے آ سکتا ہے. یعنی واو جو ہے بطور ربط کے طور پر، حرف ربط یا عطف کے طور پر، عطف ہوتا ہے نا ملانا، آپس میں ملان کرنا، تو اس میں پہلے آ سکتا ہے. اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت ساری ہیں. اگر آپ شروع سے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ وا کو ملایا گیا دونوں جملوں کو. پھر اسی طریقے سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، یہ کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے. جیسے وَمِمَّا وَمِن بیسیکلی یہاں پہ حرف آ گیا، وَيُقِيمُونَ یہاں پہ فعل آ گیا. اور اسی طریقے سے باقی اسماء کے اندر بھی آپ کو مثالیں دیں گی. یہ دیکھیں نیچے مثال سے بھی کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ واو جارہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، یعنی اس کو نیچے بٹھا دیتا ہے. آخری جو حرف ہے اکثر جو ہے وہ جر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ آتا ہے. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی کہ والعصر والفجر ولیال اور والقمر والتین. لیکن جب واو حرف جر کے نہ استعمال ہو بلکہ ایز اے کنجکشن استعمال ہو واو عطف کے طور پر، تو یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں پیدا کرتا اپنے بعد میں آنے والے لفظ پر، اسم پر. جیسے آپ دیکھیں کہ پہلا مثال ہے واو جارہ کی، والشمس وضحاہا، کہ سورج کی قسم اور اس کی برائٹنس، اس کی جو نکھار ہے، اس کی جو روشنی کی قسم. والقمری، یہ دیکھیں والقمری، اور چاند کی قسم اذا تلاہا، جب وہ سورج کی پیروی کرتا ہے، اس کو اتباع کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. لیکن آگے اب سورہ رحمان سے ایک مثال کہ والشمس والقمر. اب دیکھیں والشمس، اس نے یہ جو واو ہے والشمس، سو جو ہے ضمہ، یہ کلیئر بتاتا ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے جو سورہ الشمس میں تھا والشمس وضحاہا، کیونکہ یہاں پہ واو جارہ نہیں. کیونکہ اگر یہ والشمس واو یہ والا ہوتا جر والا تو اس نے اس کو سین کو ضمہ جو تھا مرفوع مضموم، اس کو مکسور کرنا تھا، مجرور کر دینا تھا، وہ شمسی کر دینا تھا. لیکن ایسے نہیں ہے.
بلکہ والشمس والقمر، یہاں پہ درمیان میں واو جو ہے مزید اس کو کلیئر کر رہا ہے، والشمس والقمر بحسبان. تو بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہیں. تو یہ تھا کہ واو کے بعض اوقات ایک حرف ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک حرف ہے، لیکن اس کی کئی استعمالات ہیں. تو جو دو بنیادی ہم نے اس وقت سیکھے ہیں کہ یہ جر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور عطف میں، اور دونوں میں کیا تبدیلی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، وہ بات یہاں پہ واضح ہو گئی. آگے مزید تفصیل آتی جائے گی. آگے چلتے ہیں جی کہ دو حروف والے حروف جر جو ہیں وہ 3 ہیں، یعنی ایک حرف با تا جو 5، اور یہ جو 3 ہیں 11 میں سے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں یہ 3 ہیں. ایک تو اس میں ہے من، بہت ہی کامن استعمال ہوا، جیسے اولئک علی ھدی من ربی من ربی، من 2 حرف والا، لفظوں میں لکھنے میں اور پڑھنے کے اندر بھی 2 آوازیں آتی ہیں، من میم نون. اور اسی طرح فی، یہ بھی 2 حروف ہیں، فا اینڈ یا، اور فی لمبا کیا گیا مد اصلی یا کی وجہ سے ساکن، اور عن عین اور نون عن. تو یہ 3 حروف 2 حرفوں والے یہ 3 حروف جر ہیں. اور اس کی مثال جو ہے یہ اوپر سے جو ہے کاپی تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کروں گا لیکن بھول گیا، لیکن اس کو نوٹ جو ہے یہ کر لیں. یہ جو 3 حروف ہے نا، ان کے بارے میں یہ قواعد سمجھ لیں. ان حروف کو اگلے لفظ کے ساتھ اگر نہ ملایا جائے، یعنی جو من ہے فی ہے عن ہے، اگر ان کو اگلے لفظ کے ساتھ نہ ملایا جائے، اور ملایا اس کو جاتا ہے کہ جب اگلا جو نیکسٹ لیٹر ہے یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو. جیسے اگر ہم کہیں نا کہ من ہے اور آگے ہے الغیب، تو ظاہر ہے کہ ہم نے من جو ہے من الغیب تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ لام جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پچھلا جو حرف ہے اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو اس کو آپ متحرک کریں. تو من غیب تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ لام ساکن ہے، نہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. تو اگلے لفظ کے ساتھ اگر نہ ملایا جائے تو تلفظ اور تحریر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طریقے سے وہ رہتے ہیں. جیسے فی شکن، قرآن کریم میں ہے فی شکن، فی نے شین کے ساتھ نہیں ملا کیونکہ متحرک تھا، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ تلفظ میں نہ تحریر میں. لیکن اگر ان کو ساکن یا مشدد حرف سے ملایا جائے، تجویدی قاعدہ ہے اس میں، تو ان میں درج ذیل تبدیلی واقع ہوگی. من کا نون ساکن، جو من ہے اس کا نون ساکن جو ساکن نون ہے کو فتحہ کے ساتھ متحرک کیا جائے گا. یاد رکھیں کہ عام طور پر 90-95% عربی میں جب کسی کو متحرک کرنا ہوتا ہے کسی ساکن کو تو کسرہ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے من، یعنی کہ یہ والا جو حرف ہے اس میں نون کو فتحہ کے ساتھ متحرک کیا جائے گا، جیسے من اور المتقین. تو آتا نا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا، جب وہ ایک تو مجھے یاد آیا کہ یہ کہاں پہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر 6 میں سورہ المائدہ، اور اس میں جی آیت نمبر 28. تو ایک کی بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد کر دی گئی، تو اس نے کہا کہ میں I will take revenge، میں آپ تمہیں ماروں گا. اس نے پھر جواب کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. تو آپ یہ دیکھیں من سے المتقین ایک لفظ، ان کو ملانا ہے، نون کو متحرک کر کے فتحہ کے ساتھ من المتقین کریں گے. اور اس میں ایک بڑی نکتے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے جو 2 حروف ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے کسرہ فتح فتح کسرہ، یعنی کہ اس سے پہلا جو حرف ہے اگر مکسور ہے تو یہ فتح کے ساتھ آئے گا مینا، اور دوسرا جو ان ہے تو وہ اگر فتح شروع میں تھا تو یہ کسرہ کے ساتھ آئے گا انی. یہ ایک ہے کہ جیسے ہوتا نا ایک اپ ایک ڈاؤن، ایک ڈاؤن ایک دوسرا اپ، جیسے ایک گیم بھی ہے، ایک بچے باز کا کھیلتے ہیں، ایک یہ 2 طرف بیٹھتے ہیں، ایک طرف کوئی اپ ہوتا ہے پھر ڈاؤن ہوتا ہے، وہ ایک کھیل ہے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اگر یہ 2 حروف ہیں تو جہاں پہ کسرہ ہے دوسرا لازمی فتح ہوگا، یہاں پہ
یہ ہے وہاں پہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ 100%، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک ہے، کوئی بھی جو قاعدہ ہے یا اصول ہے وہ اس طرح جو ترتیب دیے گئے ہیں وہ کثرت کی بنا پہ دیے گئے ہیں، اور ان کے اندر ایکسیپشن کی ونڈو ہمیشہ کھلی رہے گی، کیونکہ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ان ہے، ان تو انا نہیں ہے نا، تو ان تو انہی ہے، ان الکافرون، اور نون کو کسرہ کے ساتھ، تو اس لیے ایکسیپشن کی جو ونڈو ہے یعنی استثناء، اس کو کثرت پہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس استثناء کا اصول بھی بھولا نہیں جائے گا، اس کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کی مثال لے رہے تھے کہ نون ساکن کو کسرہ کے ساتھ متحرک کیا جائے گا، جیسے ان اور الجبال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سورہ طٰہٰ میں آیا، تو ان الجبال عن الجبال۔ پھر فی کو دیکھیں، فی جو تیسرا حرف تھا 2 حرفوں والا، تو یا ساکن پر علامت سکون جو ہے وہ ہٹا دیں گے، یعنی فی تھا نا، یا کے اوپر سکون، اس کو ختم کر دیں گے اور تلفظ میں مد اصلی کو قائم نہ رکھیں گے۔ تو الف واو یا جو ہے مد اصلی، تو فا کو یا کی وجہ سے لمبا کیا گیا، یا جو ہے وہ حرف مد تھا، اور نہیں اس کو، ہاں حرف مد اور مد اصلی، تو تلفظ میں اس کو قائم نہ رکھیں گے جب ہم نے ملانا ہے، صرف پہلے حرف کا تلفظ کیا جائے گا، جیسے اب دیکھیں فی ہے اور آگے اللہ، قرآن کریم میں آتا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات، تو فی، تو فی اللہ ہی اگر ملانا ہے، تجویدی قاعدہ، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لکھا جائے گا، لیکن یا کے اوپر سکون جو ہے وہ ہمارا جو رسم الخط ہے ساؤتھ ایشین، اس میں ختم کر دی جائے گی۔ جو عرب رسم الخط ہے اس میں ویسے بھی لکھی نہیں جاتی بالکل، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ ملانا ہے اور کہاں پہ اس کو، وہ ہر صورت میں وہاں پہ یہ سکون نہیں ہوتا، جو جو مد اصلی کے جو بھی لیٹرز ہوتے ہیں ان پہ ہم سکون لگاتے ہیں، جزم لگاتے ہیں، لیکن وہ نہیں لگاتے، تو دونوں طریقے سے وہ ان کا چلتا ہے۔ تو فی اللہ ہی، یہ بات سمجھانے والی تھی۔ آگے ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جو اسماء کے علاوہ ضمائر کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی ضمائر جو ہوتی ہیں جو ساتھ ملتی ہیں لفظ کے آخر میں، جیسے آپ اگر آپ کہیں کہ فی ہی ذالک الکتاب لا ریب فی ہی، تو لفظ تھا نا، فی کی بات ہو رہی تھی، فی حرف ہے، تو ہی جو ہے اس کی جو ہے ضمیر، اس کو ایک غائب مذکر کے لیے، اور الکتاب جو ذالک الکتاب، تو یہ جو 7 جو حروف ہیں، حروف جر، جن کے بعد میں کوئی ضمیر آ سکتی ہے، اور سارے نہیں، یہ نہیں کہ 11 کے 11، بلکہ یہ وہ ہیں جو جن کے بعد وہ ضمائر جو متصلہ جو اٹیچڈ ہو کے آتی ہیں، جیسے میں نے فی کی مثال دی ہے، یا اور آگے آئیں گی، وہ آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ بارک اللہ لکم، کسی کو انعام ملے یا کوئی تحفہ، انعام، پرائز، سرٹیفکیٹ، تو ہم کہتے ہیں بارک اللہ لکم، ایک کے لیے کہیں گے بارک اللہ لک، لیکن یہ ہمارے عام طور پر ہمارے چلتا ہے ہمارے سرکل میں، لیکن جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ فصیح و بلیغ استعمال کرتے ہیں، وہ فی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں بارک اللہ فی کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام امور میں، فی کا تمہاری یعنی کہ باڈیلی، تمہاری جسمانی، روحانی، زیادہ اس میں ایک بلاغت نظر آتی ہے کہ وہ تمہارے امور میں تمہیں برکت عطا کرے، تو بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی کا، اس طرح کا وہ استعمالات آتے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو 7 حروف کیسے ہیں، بی اور لی، فی، من، عن، الا اور علا، یہ 7 حروف ہیں جو ایسی ضمائر کے ساتھ جو متصل ہونے والی ہوں ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اوپر والے جو حروف جر جو میں نے 7 کی بتائے ہیں، ان کو اگر ہم مذکر جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ استعمال کریں، جیسے ابھی ہم نے کیے تھے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ بی جو ہے کسرہ، اور کسرہ کی وجہ سے یہ جو ہو ہے، جیسے لہو یا اسمہو، یا اس کا نام کیا ہے مسمہو، جیسے ہم کہتے ہیں، یا مسمو کا، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہتے ہیں مسمک، کہ what's your name، تو یہ بی جو ہے کسرہ، اس نے ہو کو ہی کر دیا، اسی لیے ہم بھی، ہم لمبا کریں گے بھی،
اور ہو کا بہما اور بہم قرآن کریم میں بہت دفعہ آیا، اور بکا اور بکما اور بکم اور بی اور بنا، یعنی کہ اس طرح کے لفظ جو ہے آ جائیں گے۔ اور باقی بھی ہم نے فینا اور الینا اور یہ سارے جتنے بھی 7 اوپر بیان ہوئے ہیں لی فی اس کے مطابق، لیکن اس میں کچھ استثناء بھی ہے، باقی سارے تو مل جائیں گے لیکن آگے چلتے ہیں۔ مذکورہ بالا جو حروف جر ہیں مؤنث کے ساتھ، تو اگر اوپر کی جو 8 ہیں ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم اور یا متکلم اور نا، تو مؤنث کے لیے ہا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہا ہما ہن لباس اللہن، آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ وانتم لباس اللہن، تو کی اور کما کننا اور یا برابر استعمال ہوتے ہیں دونوں کے لیے، اور نا بھی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ یہ جو میں نے کیے ہوئے ہیں بلو، اس کا مطلب ہے کہ مذکر مؤنث میں یہ یکساں ہیں، یہ جو ضمائر ہیں ہما ہما سیم رہے گا، کما کما سیم رہے گا، اور یہ آخری یا اور نا یہ بھی سیم رہتا ہے۔ اب حروف جر جو ہیں ان کی یہ مثالیں جو اوپر 6 تھی وہ تو اسی طریقے سے یہ آئیں گی، سمپل تھوڑا سا فرق پڑے گا، جیسے دمہ کا کسرہ ہو جائے گا، ہما کا ہما، ہو کا ہی اور ہم کا ہم، یہ تو ابھی میں نے ابھی بتا دی تھی۔ اب چلتے ہیں حرف جر لی کی طرف۔ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جب یہ ضمائر کے ساتھ مل کے آتے ہیں تو لی کا جو یہ ہے نا لا بن جاتا ہے، لا۔ تو اسی لیے اب دیکھیں آتا ہے نا لکم دینکم ولی دین، تو اس میں ایک اچھی بات آپ سمجھ لیں کہ لکم تم سب کے لیے، اور وہاں پہ ولا یا نہیں آیا، یہاں پہ ولی یا دین۔ تو یہ دیکھیں اگر ہم لی کو ساتھ ملائیں ان ساروں کے ساتھ تو لہو، لہما، لہم، ٹھیک، بیسیکلی یہ لی ہے کے لیے، اس کے لیے، اس ایک مرد کے لیے، لیکن لی کا جو زیادہ فصیح و بلیغ یا زبان میں آسان یا اسہل، جس کو کہیں نا اسہل علی اللسان، ایزی، وہ انہوں نے لی کو لا بنا دی ان کے استعمالات میں۔ تو لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کریم میں آیا ہے۔ لکا، لکما اور لکم، اس میں کئی استعمالات قرآن کریم میں مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن آگے چلتے ہیں۔ لکی عورت کے لیے، لکما، لکنہ اور لی، یہ ابھی میں نے آپ کو مثال جو دی ہے، لکم دینکم ولی الدین، اور لنا، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ نوٹ بات کرنے والی کیا ہے، سوائے یائے متکلم کے، یعنی کہ اسپیکنگ پرسن، جیسے میں نے بتایا کہ لی میرے لیے، باقی تمام ضمائر میں لام کے کسرہ کو فتحہ میں چینج کیا جاتا ہے، لی کو لا میں، سوائے لی کے یعنی جو یائے متکلم ہے لی۔ یہ جو یائے متکلم ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پچھلا جو حرف ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کسرہ ہو، اس لیے اس میں چینج نہیں ہو سکتا، نہیں تو یہ لفظ جو ہے نا یہ بن جانا تھا حرف لین، لئی بن جانا تھا، جو بالکل غلط ہوتا ہے، اور کئی اور اس میں استعمالات میں نہیں ہیں جو ان کے طریقہ کار ہے، تو یہ لئی ہو جانا تھا، اور باقی جو ہے وہ لی کا لا بن گیا، جیسے ساری مثالیں ابھی آپ کو دی ہیں۔ اور یہ جو صرف یا متکلم ہے یہ چینج نہیں ہوتی، کیونکہ یا جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے مد اصلی کے طور پر یا استعمال کرنا ہے تو میرے سے پہلے کسرہ ہو، کسرہ ہوگی تو پھر میں مد اصلی کے طور پر استعمال ہوگی اور یا متکلم میری بنے گی، یعنی کہ حرف مد بنے گا۔ تو یہ ایک اچھا پوائنٹ آپ کے یاد رکھنے کا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لا جو ہے یہ لی بھی ہے اور لا بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، ہنڈریڈز ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں ہے۔ تو جیسے ہم نے واؤ کا ایک سیکھا تھا کہ واؤ 2 طرح استعمال ہو سکتا ہے جارہ کے طور پر بھی، جیسے والشمسی والتینی والزیتون وطور سینین، اس طرح۔ تو واؤ عطف کے طور پر بھی، جیسے کئی مثالیں دی تھی، اسی طریقے سے لام کے اندر بھی فرق ہے۔ تو لام جارہ بھی ہے اور لام تاکید یا لام توکید
تاکید عام طور پر اردو میں کہتے ہیں، لیکن عربی میں اصطلاحاً زیادہ استعمالات توکید کہا جاتا ہے. بات وہی ہے، تاکید ہو یا توکید ہو، وصف ہو یا توصیف، ان کی فیملی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یعنی یہ چیزیں. اس میں پوائنٹ یاد رکھنے والا یہ ہے نقطہ کہ لام جارہ کے بعد صرف اسم آ سکتا ہے. یعنی کہ اگر لام لی جو ہے جیسے، یا لا ہے جیسے اوپر جو چینج ہوا ضمائر کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے وہ اسم آ سکتا ہے. اسم ظاہر ہو کوئی بھی ہو یا اسم ضمیر ہو، یہ اس کے بعد آ سکتا ہے. جبکہ جیسے اوپر مثالیں گزری ہیں، جبکہ لام تاکید جس نے تاکید کا معنی پیدا کرنا ہے، ضرور بے ضرور ایک ایمفیسائز کرنا ہے، وہ کلمہ کی تینوں اقسام میں داخل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے یعنی اسم کے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور حرف سے پہلے بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا لا ہے تو اب دیکھیں کہ لکنود سورہ العادیات میں آتا نا کہ ان الانسان لربہ لکنود، لکنود. وہاں پہ آپ دیکھیں لا جو ہے کیونکہ کنودن، تو اگر اس نے کوئی اس کی فائنل جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آیا تو ہمیں فوراً اس کے حرکات سے پتہ چل جاتا ہے، اعراب سے، کہ یہ کہ کون سا لام ہے. اور لی ربی ہی اس میں آپ دیکھ لیں تو پھر فعل جو ہے اس کے اندر بھی یہ استعمال آ جاتا ہے. سورۃ تکاثر جو ہے وہ دیکھ لیں، لتسألن، ٹھیک. اور بھی جگہ پہ اس کی آئیں گی. پھر فعل اپنا حرف کے اندر بھی لفی ضلال مبین، فی اور پھر لا. تو لام تاکید جو ہے تینوں قسموں پہ آ سکتا ہے، اسم فعل حرف. لیکن لام جارہ کے بعد صرف یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگی، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے. پھر لام جارہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے آتا ہے. اگر اس کے اوپر ضمہ بھی ہے وہ رفعی حالت میں ہے، مرفوع ہے. جیسے اگر ہے کہ الناسو کہتے ہیں یا ایھا الناسو، یا ایھا الناسو عبدو، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے، چلیں اگر لگا لیتے ہیں لی لگا دیں تو للناسی ہو جائے گا. من آ جائے تو من الناسی ہو جائے گا، تو حالت جر میں اس کو لے کے آتا ہے. اس کے برعکس لام تاکید سے ایسی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. لام تاکید ہو قرآن کریم میں جیسے بہت ساری مثالیں، اس نے کوئی فنکشن نہیں کرنا، کوئی اس کا عمل نہیں ہے، یہ عامل نہیں ہے. جو عامل ہے وہ لام جارہ ہے، اور اسی لیے اس نے آخری جو تنوین ہے تو اس کو دو کسرہ میں بدل دے گا، اور اگر ایک ہے تو اس کو ایک میں بدل دے گا، جیسے ابھی میں نے الناس کی مثال دی. لام جارہ کی حرکت میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یعنی لام جارہ بنیادی طور پر 99% تو یہ، یا آپ یوں سمجھے کہ 90% تو یہ لی ہے نا، جیسے للہ، للمتقین، للکافرین، اور للنساء، للرجال. تو لیکن اور کچھ حصہ جو ہے لا فتحہ کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے ضمائر کی میں نے مثالیں دی ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ آیا ہے. لیکن جو مثلا جب یہ اسم سے پہلے آئے تو مکسور ہوگا، لیکن جب کسی ضمیر سے متصل ہو تو ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی واحد متکلم کے صیغے کے، ابھی جو بات ہو رہی تھی. لیکن لام تاکید جو ہے اس نے کوئی تبدیلی ایسا پیدا نہیں کرنی کہ کبھی یہ اور یہ اس کے فکس ہیں. اس نے لا کا لا ہی رہنا ہے. لقد سمیع اللہ، ابھی بات ہو رہی تھی کہ حروف کے ساتھ دیکھیں، لقد سمیع اللہ قول التی، تو لقد سمیع اللہ قول الذین کفروا، اور بھی اس کی مثالیں ہیں. اب ہم چلتے ہیں باقی وقت میں کلاس کی پریکٹس کی طرف، اور اس وقت ہم مائک جو ہے وہ اوپن کریں گے، اور بذریعہ علامات مرکب جاری والے کلمات کی پہچان اور ترجمہ کرنا ہے. اور ہمارے پاس آج ایک اور نبی مکرم علیہ السلام کی صورت، ان کے نام کے اوپر جو صورت ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سورہ یونس. اور اس میں سے یہ پریکٹس کرتے ہیں جو ابھی آپ نے مرکب جاری کے بارے میں سیکھا، اور پھر آگے چلیں گے. کہ جناب یہ 11ویں پارے کی صورت ہے، اور اس کے شروع سے ہی آپ مائک دے دیجئے، اور ون پرسن ون پیج. اوکے جی. 8355 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کے پاس یہ اتنا حصہ ہے، پھر آگے اور بھی آئے گا. آپ بتائیے کہ یہ سورہ یونس اس میں مرکب جاری کا بتائیے. میں اس کو فرسٹ لائن میں ہاں للناس جی للناس. اچھا بسم اللہ سے اسٹارٹ کرنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ بتائیے کہ کس چیز کو حذف کیا گیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا گیا، کس لیٹر کو؟ الف الناس تھا نا. الناس ویسے کا بھی ٹاک لگا، الف جو ہے ختم ہو گیا، تو باقی کسی جگہ کوئی حرف جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو حرف ہے یہ ڈراپ ہوتا ہے. تو اس سے ایک اور بھی ہمیں پتہ چلا کہ بعض جو حروف ہیں وہ تلفظ میں ڈراپ ہوتے ہیں، بعض رسم الخط کے اندر ڈراپ ہوتے ہیں، اور الف ان کے اندر ایک مثال ہے. اور بسم اللہ ایک بڑی اچھی اس کو سمجھنے کے لیے کہ کثرت استعمال سے الف وہاں پہ ڈراپ ہو گیا، بسمی ہو گیا. اور حرف جر بھی جو ہے اس نے بھی یہ کردار ادا کیا ہے اس میں. اور اگلا پوائنٹ، اگلا آگے کوئی؟ الہ رجل. جی بالکل ٹھیک ہے. الا رجل، الا جو ہے یہ الف مکسورہ یا الا لمبا کیا، اور الا رجل رجلن تھا، الا رجل بالکل ٹھیک. اور منہم الہ رجل کے بعد ایک منہم. ٹھیک ہے. من ہم یہ بھی ٹھیک ہے، ان میں سے. آگے اگلی لائن میں یہ آ گیا. لہم یہ بالکل ٹھیک. بیسیکلی یہ تھا لی ہم اور یہ لہم. ٹھیک، دیٹس فائن، گڈ. ان کے لیے آپ ترجمہ بھی کرتی جائیں. لہم ان کے لیے تھے. جی اور اندہ ربہم اندر ربیم کیسے بنا؟ نہیں، اندہ جو ہے اندہ اندہ ذر. یہ تو حرف نہیں ہے نا. جی سمجھ. نیکسٹ لائن میں نیکسٹ لائن میں نہیں ہے. اچھا یہ نہیں ہے، یہ والا. لاسٹ والی لائن میں. ہاں جی. اس اچھا کے بعد جی یعنی کہ اوپر والی جو لفظ اس میں نہیں ہے آپ کو ملا، اس میں ٹھیک ہے. والارض آ گیا فی ستۃ. اور چلیں یہ والا پیج بھی آپ کے پاس ہے. علی العرش. بالکل ٹھیک ہے. علی العرش. یہ دیکھیں اعلیٰ تھا، جیسے جی خدائی کا اعلیٰ لمبا، لیکن یہ چیز. اور آگے نیکسٹ. من شفیع. جی من ترجمہ بعد من سے شفیع شفاعت. شفاعت کرنے والا. ٹھیک، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. اچھا جی. من بعد آ گیا. اور من بعد الیہ. بالکل ٹھیک ہے. الا پر الہ اس اور پر الیہ ہی بیسیکلی اس پر. الہ اور ہو تھا، اور اس نے اس کو ملا کے الیہ یا. جی. اور لی یجزی. یہ وہ لام جارا نہیں ہے ہاں شاباش، ویل ڈن. کیوں نہیں ہے یہ؟ کیونکہ اس کے بعد فعل ہے. ہاں یہ فعل ہے، کیونکہ مرکب جاری ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گا، فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ اور قسم کا ہے. یہ وہ بن جاتا ہے نا جی لام تعلیل، یعنی کہ کئی کے جی معنوں میں، تاکہ وہ جزا دے، جیسے ہم نے پڑھا تھا لتخرج الناس. ٹھیک. اور کوئی؟ بالقسط. بالقسط. ہاں جی. با کو آ گیا. ٹھیک، دیٹس فائن. چلیں یہ آیت ختم کر لہم. لی. لہم بھی لاسٹ میں لہم. ہم بھی آ گیا. اور من حمیم. ٹھیک ہے، دیٹس فائن. علی نے بما. اچھا یہ عجیب، بما خانو. یہ ضمائر ما اسم موصول. ہاں موصول اسم موصول ہے. اور معنوں میں آ گیا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا مکمل ہوا. آگے نیکسٹ جزاک اللہ. دے دیجیے. شکریہ. جی G8219 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. G8219. آپ جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیان کیجیے. جی اس اس میں ہوگا لتعلموا. کہاں پہ لِتَعْلَمُوا؟ یہ کس بنیاد پہ آپ نے کہا کہ یہ لی ہے لیکن بعد میں اتینا میں سے تعلمون آتا نا. تو لِتَعْلَمُوا یہ تو ورب ہے، فعل ہے. یہ تو مرکب جاری نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالحق. ٹھیک ہے بالکل ویل ڈن، بالکل نائس. سیکھ اور جی جیسے لقوم. بالکل ٹھیک ہے، دیٹس فائن. یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں قومن تنوین کلیئر بتاتی ہے کہ یہ چلیں آگے چلیے. جی فی اختلافی. اختلافی. اچھا جی یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہیں دونوں؟ یہ جو اختلاف اور اللیل یہ دونوں لفظ کیا بنتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا. یہاں پہ سب میرے ذہن میں نہیں ہے. اختلاف اللیل اختلاف اللیل جی رات کا رات کا اختلاف. آنا. جی جی پیچھے آنا. آنا آلٹرنیشن. جی پیچھے آنا. یہ کیا چیز ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اختلاف تو آپ نے بتا دیا نا، لیکن یہ کیا ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، آپ پچھلا جو لیسنز ہیں ان کی آپ ریویژن کریں گی تو پھر آپ ساروں کے لیے اچھا ہے. ریویژن از ویری ویری. جی حافظ صاحب میں ویک میں ایک کلاس لیتی ہوں بس، کیونکہ دوسری کلاس میں لے نہیں سکتی. اچھا لیکن آپ نا وہ ریکارڈنگ دیکھ لیے کریں، جی وہ کیونکہ یہ دیکھتی ہوں مگر اس وقت نہیں ہے ذہن. اضافت ہے نا، مرکب اضافی ہے یہ. تو اختلاف اللیلی تھا تو فی کی وجہ سے فی اختلافی، اور وہ اس لحاظ سے اس میں فرق ہوا. بعض کا جو لفظ ہیں ان کی کئی مرکبات پہ چلتا ہے وہ کام. چلیں جی آگے چلیے. فی السماوات. ہاں جی یہ ٹھیک ہے آپ کا. اور یہ بتائیے یہ جو لا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ حرف جر ہے اور یہ جو لا ہے یہ لا اور یہ لی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو جی لقوم جو ہے، لی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور جی لا جو ہے وہ یہ لام یہ تاکید بڑا ایک یا ٹرکی کوشچن ہے. یہ ایک بڑا ٹرکی کوشچن ہے، ابھی ہماری شاید کلاس 1 تک نہیں پہنچی. بظاہر آپ کو لگا ہوگا کہ یہ عجیب بات ہے لقومن اور لآیاتن، تا کے نیچے کسرہ ہے، مجرور ہے، مکسور ہے. تو میں کیا کہوں اب اس کو؟ لا جو ہے اب یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ لا جو یہ تو فتح والا لا ہے، اور وہ جو اگر ہم نے جارا کریں تو وہ تو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے لہو، لہم، لکما، لنا. لیکن یہ کیا ہے؟ تو اس کا پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ دو میں سے ایک چیز ہمیں کرنی پڑے گی. ہمیں اس کی جو تنوین ہے، جو وہ والی مجرور کیفیت، اس کو قطع نظر سمجھ کے ہمیں اس کو لام توکید لینا پڑے گا، لام تاکید. اور پھر اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ اگر یہ لام تاکید ہے تو پھر ادھر یہ کسرہ کیوں ہے؟ اس کا پھر جواب جو ہے نا وہ پھر بعد میں دیا جائے گا کہ کس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض میں. لیکن میں فوری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لمبی تا ہے نا، جیسے آیتن آیات، جی اور وہ اس میں صرف 2 قسم کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ بنیادی طور پر فتحہ تعین جو ہے نا وہ نہیں آتی. تو یہ اس طرح کی کبھی
ان میں دو فتحہ یعنی زبر کے ساتھ نہیں، وہ اس کیفیت میں نہیں آئے گا، اس حالت میں نہیں آئے گا. میں مختصر آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ جب عدد کی بات ہوگی یا اس کے بارے میں تو مزید تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. چلے ٹھیک ہے. اب ایک بس ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا. اچھا دوسرا یہ بات ہے کہ اچھا ایک مائک اور دے دیں آپ کسی کو. G8161. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سے یہ سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے، یہ کیا چیز؟ یہ بتائیے یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں جی لقاءنا ہماری ملاقات، یہ اسم ہے دونوں، اور لقاء مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے، اسم ضمیر ہے. لقاءنا یہ ماشاءاللہ بہت ٹرکی تھا، ایک عام کسی کو لگ بھی سکتا ہے، ایک اشتباہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے لی، لیکن یہ لقاء نا ملاقات تو لا جو ہے یہ یعنی حرف جار نہیں، یہ اس اسم کا حصہ ہے لقاء، ٹھیک ہے نا، ملاقات لقاء. تو لقاء نا آپ نے جو تحلیل کی ہے تجزیہ انالیسس وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے نیچے بھی فتحہ ٹاپ کے اوپر لام کے اوپر فتحہ ہو، لا ہو یا لی ہو، وہ حروف جارہ میں سے ہوگا یا توکید میں سے تاکید، بلکہ وہ کسی لفظ کا کسی اسم کا بنیادی حصہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا پہلا جو ہے حرف بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا ہے. ایک اور مثال دیجیے آگے. بالحیاتی، جی ٹھیک ہے. بھی بالحیات. حرف جار ہے، الحیاتی اسم مجرور ہے. چلیں اور یہ آیات ان آیاتی نا، ان حرف جار ہے اور آیاتی اور نا، آیاتی اور نا یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں، مرکب اضافی ہیں، اور ان حرف جار کی وجہ سے آیاتی یہ جو مضاف ہے ہمارا یہ مجرور. صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی کلاس کا ہمارا وقت مکمل ہوا، اور انشاءاللہ آگے مزید بات جو ہے بڑھائیں گے. 10 ہمارے جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. حافظ صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بس پلیز. میں نے بس یہ پوچھنا ہے کہ بعض اوقات عرب القرآن میں لکھا ہوتا ہے فی حیز القول، حیزل ہے شاید، کیونکہ عرب نہیں لکھے ہوتے تو وہ اس کا کیا مطلب؟ فی حیز القول یا فی حیز الندا. حیزہ کا مطلب میں نے مصباح اللغات میں دیکھا تھا کہ کسی ایک ہی جگہ میں منحصر ہونا یا کنڈلی مارنا، بس اس طرح کا. مجھے آپ کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا لفظ ادا کر رہی ہیں تلفظ کے اعتبار سے. حیازہ ہے یا شاید رب القرآن میں حیازہ لکھا ہوا ہے، فی حیازہ القول. حاضل قول ہوگا. حاضل کیا حیازہ نہیں، حیازہ ہاں حلوے والی ہے یا مشدد ہے اور زا ہے آگے. آپ نا اس طرح کریں کہ جو جہاں پہ ہے نا وہاں پہ اس کی ایک تصویر لے کے مجھے ای میل کر دیں یا ہمیں اس ویسے مجھے بھیج دیں، پھر میں آپ کو نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں آپ واٹس ایپ پہ لے سکتے ہیں. میں واٹس ایپ کرنا مجھے آسان اس پہ کر دیں، واٹس ایپ پہ کر دیں. آپ کا نمبر یہ تعلیم القرآن جو ہے نا اس کا نمبر آپ کو دے دیں گے. آپ کو یہ جو ایڈمن ہے وہاں سے لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.